بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فہیم۔ الیکشن کمیشن نے بالآخر 4 روز قبل محفوظ کیے جانے والے فیصلے کو سنا دیا۔ 4-1 کے حساب سے یہ فیصلہ ہوا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل ریزرو سیٹس کی حقدار نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو قومی اسمبلی میں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں اور سندھ اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں آئی ہیں جو آزاد حیثیت میں تھے، اور وہ بعد میں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، اور یہ تقریباً کوئی 80 کے قریب نشستیں بنتی ہیں۔ تقریباً 24 خیبر پختونخوا میں بنتی ہیں، 23 ان کی قومی اسمبلیاں بنتی ہیں، اسی طرح 25-26 نشستیں ان کی بنتی ہیں پنجاب میں، اور 3 یا 4 نشستیں بنتی ہیں اقلیت اور خواتین کی ملا کے سندھ میں۔ تو یہ 80 کے قریب نشستیں بنتی ہیں جو کہ ان کو ملنی تھیں، لیکن ان کے ہاتھ سے نکل گئیں اور اب ان کو نہیں ملیں گی۔ اس فیصلے پہ اگر بات کی جائے تو ہم خیبر پختونخوا کے تناظر میں بات کریں گے کہ آخر یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، اور اس فیصلے کے بعد کیا یہاں پہ ایک منظرنامہ بنے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ٹوٹل 30 مخصوص نشستیں ہیں، 26 نشستیں یہاں پہ خواتین کی ہیں، 4 یہاں پہ اقلیت کی ہیں۔ جب عام انتخابات ہوئے تو 115 میں سے 113 حلقوں پہ الیکشن ہوئے۔ 113 حلقوں پر الیکشن ہونے کے بعد اس میں 19 حلقے اپوزیشن یعنی لالٹین، پگڑی کا نشان، شیر کا نشان، تیر کا نشان اور کتاب کا نشان، یہ 5 پارٹیاں آئی ہیں، اور جو آزاد تھے، پی ٹی آئی کے لوگ تھے، وہ 91 نشستوں پر آئے۔ 3 نشستوں پر آزاد لوگ آئے جو کہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے، اور ان میں سے 2 نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور 1 آزاد رہا۔ لیکن ہم 19 کی بات کریں گے۔ ابھی تک خیبر پختونخوا میں ان جماعتوں کو 5 مخصوص نشستیں مل چکی ہیں، جن میں 2 خواتین جمعیت کو، 2 خواتین مسلم لیگ نون کو اور 1 خواتین کی نشست پیپلز پارٹی کو ملی ہے۔ اس فیصلے کے تحت 19 نشستیں جیتنے والی اپوزیشن کو 30 مخصوص نشستیں ملیں گی، یعنی عوام نے جن جماعتوں کو 19 سیٹوں کا مینڈیٹ دیا، الیکشن کمیشن ان جماعتوں کو 30 نشستوں کا مینڈیٹ دے دے گی، اور وہ جو باقی 3 آزاد ساتھ ملے ہیں، تو اس ہاؤس میں جو اس وقت 27 ممبران کی اپوزیشن ہے، وہ جا کے 52 پہ پہنچ جائے گی، آلموسٹ ڈبل ہو جائے گی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے۔ اگر بات کی جائے خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی، تو یہاں سے 10 خواتین کی نشستیں ہیں۔ 44 قومی اسمبلی کے حلقوں پہ الیکشن ہوا ہے، جن میں سے 3 شیر کے نشان والے جیتے ہیں، 2 ان میں سے جیتے ہیں پیپلز پارٹی نے، ایک پیپلز پارٹی نے جیتا ہے، معذرت چاہوں گا، 2 جیتی ہیں کتاب کے نشان پہ جے یو آئی نے، اور 1 نشست جیتی ہے مجلس وحدت مسلمین نے۔ یہ کل ملا کے بنتی ہیں تقریباً 7 نشستیں۔ 37 نشستیں یہاں پر پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، لیکن ان 7 نشستوں کو ابھی اس وقت 2 خواتین کی نشستیں مل چکی ہیں، اور جو 8 بچی ہیں وہ 8 بھی اب انہی کو ملیں گی، یعنی وہ پارٹیاں جنہیں عوام نے 7 قومی اسمبلی کے نشستوں کا مینڈیٹ دیا، الیکشن کمیشن انہیں 10 مخصوص نشستیں حوالے کر دے گا۔ یہ خیبر پختونخوا میں قومی اور صوبائی 44 قومی، 113 صوبائی، یہ حلقے ملائے جائیں تو 157 حلقوں پہ الیکشن ہوا ہے، جس میں 128 پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی، 26 نشستوں پر مجلس وحدت مسلمین، اے این پی، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی، یہ لوگ کامیاب ہوئے۔ ان 26 نشستوں پر کامیاب ہونے والی جماعتوں کو 40 مخصوص نشستیں ملیں گی، اور 128 نشستوں والی کو 1 بھی نہیں ملے گی۔ یہ انصاف کیا ہے اس وقت الیکشن کمیشن نے۔ اگر فیصلے کو ہم دیکھیں تو یہ فیصلہ صرف اتنا سادہ ہے نہیں جیسا لگ رہا ہے۔ آخری صفحے پہ لکھا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کی جو مخصوص نشستیں ہیں، جو وہاں پر جماعتیں موجود ہیں، ان جماعتوں کو ملیں گی، یعنی ان کے اوپر ڈیوائیڈ ہوگی۔ صوبائی اسمبلی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 9 تاریخ کو ہفتے کے روز صدر کا الیکشن ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ یعنی پارلیمان میں ایک بندے کا 1 ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ یہ جو 23 نشستیں اس وقت قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل سے لے کے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، جے یو آئی کو دے دی گئیں، اصل میں یہ وہ 23 ووٹ ہیں جو کہ آصف علی زرداری صاحب کو تحفے کے طور پہ دے دیے گئے ہیں، اور محمود چودھری صاحب سے یہ ووٹ چھین لیے گئے ہیں۔ پورے پلان کے تحت، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان نشستوں سے پی ٹی آئی کو محروم رکھا گیا ہے۔
وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے, اپیل کریں گے. الیکشن کمیشن تو جانبدار ہے, سب کو پتا ہے, سپریم کورٹ کا بھی سب کو اندازہ ہے, شاید مل بھی جائیں, امید ہے, امید پہ دنیا قائم ہے. لیکن صدارتی انتخاب میں آصف علی زرداری صاحب کو سکندر سلطان راجہ صاحب نے اپنی طرف سے تحفہ پیش کر دیا ہے.